بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کے پل صراط کے 7 پل ہوں گے، ایک پل کا دوسرے پل سے 70 سال کا فاصلہ ہوگا، اور پل صراط کی چوڑائی تلوار کی دھار کی طرح ہوگی۔ اس پر سے پہلا گروہ پلک جھپکنے کی طرح سے تیزی سے گزر جائے گا، دوسرا گروہ چکنے والی بجلی کی طرح، گروہ تیز ہوا کی طرح، پانچواں گروہ دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی طرح، چھٹا گروہ تیز دوڑنے والے آدمی کی طرح، اور 7واں گروہ پیدل چلتا ہوا گزرے گا۔ پل پر گزرنے والوں میں سے آخر میں ایک آدمی رہ جائے گا، اس کو حکم دیا جائے گا گزر۔ وہ 2 قدم جو ہی پل پر رکھے گا فوراً ایک پاؤں پھسل جائے گا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلے گا تو آگ اس کے بال اور کھال پر کچھ اثر کرے گی تو وہ پیٹ کے بل گھسیٹتا جائے گا۔ دوسرا پاؤں بھی قابو نہ دے گا، ایک ہاتھ سے پکڑ کر چلے گا اور دوسرا ہاتھ لٹکتا رہے گا۔ آگ اس کو دکھ پہنچاتی رہے گی اور وہ گمان کرے گا کہ بچ نہیں سکتا، مگر پیٹ کے بل سرکتا رہے گا یہاں تک کہ پار ہو جائے گا۔ پار نکل کر پل کی طرف دیکھ کر کہے گا، بابرکت ہے وہ خدا جس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ میرا خیال ہے کہ میرے رب نے جو عنایت مجھ پر کی ہے ایسی اگلوں پچھلوں میں سے کسی پر نہیں کی۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور دکھ پایا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ اتنے میں ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے سامنے ایک حوض پر لے جائے گا اور کہے گا، اس میں نہا اور اس کا پانی پی لے۔ وہ نہائے گا اور پانی پیے گا تو اس کو جنت والوں کی خوشبو اور رنگ محسوس ہوگا۔ پھر فرشتہ اس کو جہنم کے دروازے پر کھڑا کرے گا اور کہے گا، جب تک تیری اجازت اللہ کی طرف سے آئے یہیں رک جا۔ وہ شخص دوزخیوں کی طرف دیکھے گا تو کتے کی طرح رونے کی چیخوں کی آواز سنے گا، تو روتے ہوئے کہے گا، پروردگار میرا منہ دوزخیوں کی طرف سے پھیر دے، میرے رب میں اس کے علاوہ تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ اس کا منہ دوزخ کی طرف سے جنت کی جانب پھیر دے گا، اور جہاں پر وہ ہوگا وہاں سے جنت ایک تیر کی مسافت پر ہوگی۔ وہ آدمی جنت کے دروازے کو اور اس کی وسعت کو دیکھے گا، اور جنت کے دونوں بازوؤں کے درمیانی وسعت تیز پرندے کی 40 سال کی اڑان کے برابر ہوگی۔ بندہ عرض کرے گا، پروردگار تو نے مجھ پر پورا احسان کیا، مجھے دوزخ سے خلاصی دی اور میرا منہ آگ سے جنت کی طرف پھیر دیا۔ اب میرے اور جنت کے درمیان صرف ایک تیر کا فاصلہ ہے۔ میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی عزت کے طفیل مجھے جنت کے دروازے میں داخل فرما دے، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں گا، صرف میرے اور دوزخیوں کے درمیان اس دروازے کو آڑ بنا دے، میں دوزخ کی آہٹ بھی محسوس نہ کروں۔ رب العالمین کی طرف سے وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، اے آدم زاد تو کس قدر جھوٹا ہے، کیا تو نے سوال نہ کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اب اور کچھ نہیں مانگے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بندہ کہے گا اور قسم کھائے گا، عزت رب کی قسم میں اور کچھ نہ مانگوں گا۔ فرشتہ اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے دروازے میں داخل کر دے گا اور خود بارگاہ الہی میں چلا جائے گا۔ وہ شخص اپنی دائیں بائیں اور سامنے بقدر مسافت 1 سال جنت میں نظر کرے گا، لیکن سوا درختوں اور پھلوں کے کوئی دکھائی نہ دے گا۔ نزدیک ترین درخت کا فاصلہ اس کی قیام گاہ سے 1 تیر کی مسافت کے برابر ہوگا۔ وہ محسوس کرے گا کہ اس درخت کی جڑ سونے کی ہیں، شاخیں سفید چاندی کی ہیں، پتے حسین ترین کپڑوں کی طرح، اور پھل مکھن سے زیادہ نرم اور شہد سے زیادہ میٹھے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہیں۔ یہ حیرت آفرین منظر دیکھ کر عرض کرے گا، پروردگار تو نے مجھے جہنم سے نجات دی، جنت کے دروازے میں داخل فرمایا اور پورا احسان۔ اب میرے اور اس درخت کے درمیان 1 تیر کی مسافت ہے، میں اس کے علاوہ تجھ سے اور کچھ درخواست نہیں کروں گا۔ وہی فرشتہ آئے گا اور کہے گا، آدمی تو کتنا جھوٹا ہے، کیا تو نے زیادہ نہ مانگنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اب کیوں سوال کر رہا ہے، کیوں مانگتا ہے؟ تیری قسم کہاں گئی، تجھے شرم نہیں آتی؟ آخر اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت کے اندر قریب ترین مکان تک لے جائے گا۔ اچانک 1 سال کی راہ کے فاصلے پر سامنے موتی کا ایک محل نظر آئے گا۔ محل کو اپنے سامنے اور گزشتہ قیام گاہ کو اپنے پیچھے دیکھ کر اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ جہاں پر وہ تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ بے ساختہ عرض کرے گا، پروردگار میں یہ مکان تجھ سے مانگتا ہوں، اس کے بعد کسی چیز کی درخواست نہیں کروں گا۔ اور ایک فرشتہ آئے گا اور کہے گا، کیا تو نے اپنے رب کی قسم نہیں کھائی تھی؟ تو کس قدر جھوٹا ہے، جا تجھے وہ دے دیا۔ وہ جب اس مکان پر پہنچے گا تو آگے کا سما دیکھ کر خیال کرے گا کہ اس کا مکان اس کے مقابلے میں ایک خواب ہے۔ عرض کرے گا، میں تجھ سے اس مکان کی درخواست کرتا ہوں،
تو فوراً وہی فرشتہ آئے گا، کہے گا آدم زاد تو اپنا وعدہ پورا کیوں نہیں کرتا؟ کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اب اور زیادہ نہیں مانگے گا؟ فرشتہ اس کو ملامت کرے گا، کیونکہ فرشتہ کو محسوس ہوگا کہ حیران کر دینے والی چیزیں دیکھ کر اس کی جان خود نکلی جا رہی ہے، اس لیے کہے گا جا یہ تیرا ہے۔ اس کو اس مکان کے بعد ایسا مکان نظر آئے گا جس کے مقابلے میں پچھلے تمام مکان اس کو کچھ بھی نہیں لگیں گے۔ دیکھ کر حیران رہ جائے گا، بات بھی نہ کر سکے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قاصد اس سے کہے گا کیا وجہ ہے، اب سوال کیوں نہیں کرتا؟ بندہ عرض کرے گا آپ پر اللہ کی رحمت ہو، میں نے رب العزت کی قسم کھا لی ہے، بخدا اب مجھے اس سے ڈر لگتا ہے اور اس سے شرم آتی ہے۔ اللہ فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ قیامت کے روز آفرینت سے لے کر یوم فنا تک کل دنیا جمع کر کے اس کو 10 گنا کر کے میں تجھے دے دوں؟ وہ عرض کرے گا پروردگار تو رب العالمین ہے، سارے جہاں کا پالنہار، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں ایسا کر سکتا ہوں، تو جو کچھ چاہے مانگ لے۔ بندہ عرض کرے گا مجھے آدمیوں سے ملا دے۔ فوراً ایک فرشتہ آئے گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پیدل جنت میں لے جائے گا، یہاں تک کہ اس کے سامنے ایک چیز آئے گی اور ایسی ہوگی کہ گویا اس کے مقابلے کی کوئی چیز پہلے دیکھی نہ ہوگی۔ بندہ فوراً سجدے میں گر پڑے گا اور سجدے میں کہے میرے رب نے مجھ پر جلوہ فرمائی کی ہے۔ فرشتہ کہے گا سر اٹھا، تیرا گھر ہے اور تیرے سب مکانوں میں کم درجے کا ہے۔ بندہ کہے گا اگر خدا میری نظر کی حفاظت نہ کرتا تو میری آنکھیں اس محل کے نور سے خیرہ ہو جاتی۔ وہ اس محل میں اترے گا، سامنے سے ایک آدمی آئے گا، اس کے چہرے اور کپڑوں کو دیکھ کر یہ شخص حیران رہ جائے گا، خیال کرے گا کہ فرشتہ ہے۔ وہ آدمی آ کر کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب آپ کے آنے کا وقت آیا۔ یہ شخص سلام کا جواب دینے کے بعد کہے گا بندے خدا تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں آپ کا محافظ ہوں اور اس مکان کی نگرانی میرے سپرد ہے، اور میری طرح آپ کے 1000 محافظ اور ہیں، ہر محافظ کے ذمے آپ کے ایک ایک محل کی نگرانی ہے۔ آپ کے 1000 محل ہیں، ہر محل میں 1000 خادم، ایک بیوی اور ایک حور آپ کے لیے ہے۔ یہ شخص محل میں داخل ہوگا، دیکھے گا کہ محل ایک سفید موتی کا گنبد ہے جس کے اندر 70 کمرے ہیں، ہر کمرے پر 70 چھتیں ہیں، ہر کمرے پر 70 بالا خانے ہیں اور ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر موتی کا قبہ ہے۔ یہ شخص قبوں میں داخل ہو کر کھولے گا، اس سے پہلے وہ قبے کسی نے نہیں کھولے ہوں گے۔ قبہ کے بیچ میں اس کو سرخ موتی کا ایک گنبد نظر آئے گا جس کی لمبائی 70 گز ہوگی اور ہر ایک کے 70 دروازے ہوں گے۔ کوئی موتی دوسرے موتی کا ہم رنگ نہ ہوگا، ہر موتی کے گنبد میں بیویاں ہوں گی، سجی ہوئی جلوہ گاہیں ہوں گی اور تخت ہوں گے۔ قصر کے اندر داخل ہوگا تو ایک حور ملے گی اور اس کو سلام کرے گی۔ یہ شخص سلام کا جواب دے گا، پھر حیران ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ حور کہے گی اب ہماری ملاقات کے لیے آپ کو وقت ملا، میں آپ کی بیوی ہوں۔ یہ شخص اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اپنے چہرے کا عکس حور کے چہرے میں نظر آئے گا جیسے آئینہ میں دیکھتا ہے۔ حور 70 جوڑے پہنے ہوں گی، ہر جوڑا 70 رنگ کا ہوگا اور ہر رنگ دوسرے سے جدا ہوگا۔ انتہائی شفاف ہونے کی وجہ سے لباس کے باہر سے پنڈلی کے ہڈی کا گودا بھی نظر آ جائے گا۔ جب اس کی طرف سے ذرا بھی منہ پھیرے گا اور پھر دوبارہ دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں حور کا حسن 70 گنا زیادہ نظر آئے گا۔ اور اس کے لیے آئینہ ہوگی اور وہ حور کے لیے آئینہ ہوگا۔ جب محل سے باہر سر نکال کر جھانکے گا تو بقدر مسافت زمین اس کو اپنا ملک نظر آئے گا، اور جب اس کی سیر کرے گا تو 100 برس تک اپنے ہی ملک میں چلتا رہے گا۔ ملک کے اندر جس چیز پر پہنچے گا اس میں سب کچھ نظر آئے گا۔ تمام محلات میں فرشتے ہر دروازے سے آئیں گے اور ان کی طرف سے سلام اور تحفے لائیں گے۔ ہر فرشتے کے پاس وہ ہدیہ ہوگا جو دوسرے کے پاس نہ ہوگا۔ فرشتے روزانہ دن کو آ کر سلام کیا کریں گے اور ان کے ساتھ تحائف ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت والے اس کو مسکین کہیں گے کیونکہ اس کے مکان سے ان کے مکان اعلیٰ ہوں گے۔ جب وہ کھانا کھانا چاہے گا تو جنت کے خانوں میں سے ایک خان لا کر رکھیں گے جو سرخ یاقوت کا ہوگا اور یاقوت زرد اس میں جڑا ہوگا۔ 70 قسم کے کھانے اس پر چنے جائیں گے۔ سامنے خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے پاس ایک پیالہ ہوگا۔ ایک کھانا دوسرے کھانے سے اور ایک شربت دوسرے شربت سے الگ ہوگا۔
تو دوستوں آپ نے سنا کہ جنت میں جنتیوں کو کس قدر نعمتیں دی جائیں گی، اور یہ ایک اس جنتی کو دی جائے گی جو کہ سب سے کم تر اور ادنا ہوگا، اور ان جنتیوں میں سب سے کم درجے کا مالک ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے کہ جو انسان نیک ہوگا پھر اس کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں بخش دے اور ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔